ماہ رجب یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا احترام کرنا، جس کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور قرآن کے اندر اس مہینے کا ذکر ہوا میرے عزیزو، منہا اربعۃ حرم، یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اسی مہینے میں اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اسی مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چند باتوں پر بس عمل کر لیں، جو پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں انہی کو مان لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ان پر عمل نہیں کیا، ہم نے اس کام کو نہیں کیا، تو پھر ہماری دنیا ختم، ہماری آخرت ختم، پھر ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں اسی مہینے میں، اس مہینے کی 22 تاریخ کو کنڈوں کی فاتحہ لگائی جاتی ہے کہ جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف موسوم کی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، فاتحہ خوانی کبھی بھی لگائیں، چاہے وہ 11ویں شریف کی ہو، 6ٹھی شریف کی ہو، یا کوئی بھی فاتحہ خوانی ہو، لیکن میرے عزیزوں وہ ہے سب اللہ کے لیے۔ آپ فاتحہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ اللہ کے ولی کو، اللہ کے نیک بندے کو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، نیت کیا رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب وہ فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، اب اس کے اندر اتنی فضول رسمیں ہم نے ڈال رکھی ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اپنے اوپر بوجھ بنا لیا ہے اس کو۔ حالانکہ کنڈوں کی فاتحہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی ضروری ہے، جس کا حساب ہے وہ لگائے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے، لگا سکتے، لیکن فرض و واجب نہیں ہے۔ اور آج ہوتا کیا ہے، اگر کسی نے نہیں لگائی نا، اور کسی کے پاس میں انتظام نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ انتظام کر سکے فاتحہ خوانی کے لیے کنڈوں کی، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر قرضہ لے کر کے اس کام کو کرتے ہیں، وہ قرض لے کر کے فاتحہ لگاتے ہیں، قرض لے کر کے فاتحہ خوانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ایسے کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہر سال کئی لوگوں سے ایسے پالا پڑتا ہے، مایوس نظر آئیں گے، پوچھا جائے نا مایوسی کی وجہ کیا ہے، آخر کس وجہ سے مایوس ہو، تو کہتے ہیں کہ اس بار پیسے نہیں ہے، لیکن اہلیہ ضد کر رہی ہے کہ کہیں سے بھی لاؤ، لیکن ہمیں فاتحہ لگانی ہے۔ اسلام نے زبردستی تو نہیں کی ہے نا کسی کے ساتھ میں، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کا حساب ہے، اتنی استطاعت ہے آپ کے پاس میں، آپ اس کام کو کریں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں، نیاز کو غریبوں میں بانٹ دیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے کنڈے لائیں گے، اس میں پوڑیاں ڈالیں گے، بہت ساری کھیر ہوگی، اس کے اندر کاجو بادام پستہ ساری چیز ہوگی، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے میرے عزیزو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ پانی کا گلاس رکھ کے، پانی بھر کے اس کے اندر، اور اس کے اوپر فاتحہ لگا کر کے آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن مائنڈ تو ہمارا چینج ہے نا، کوئی اس طریقے کی باتیں کرے تو پھر اس کو غلط وے کی طرف، ہم رونگ وے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہی معاملہ ہے، آپ دیکھیں اکثر و بیشتر ہر سال یہی معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں کسی چیز کو۔ اولیاء اللہ کی مناسبت سے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن یاد رکھنا یہ فرض و واجب بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ 1 سال نہیں لگائیں گے ہم تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم دین سے خارج ہو جائیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ مٹی کا کنڈا ہی لایا جائے گا، بالکل نیا ہونا چاہیے، وہ استعمال شدہ نہ ہو، بالکل نیا ہو۔ پھر اس کے اندر لا کر کے کنڈے رکھے جائیں گے، پھر ایک بالکل اسپیشل اس کے لیے جگہ تیار کی جائے گی، اسپیشل اس کے لیے ایک دوپٹہ لا کر کے اس کے اوپر ڈھکا جائے گا، پھر وہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اتنی باتیں ہیں، اور یہ تمام باتیں یہ فضول باتیں ہیں میرے عزیزو، ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فاتحہ خوانی کرنا یہ اچھا عمل ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا لینا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ضروری سمجھ لینا، اس کو فرض سمجھ لینا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جو فرائض ہے ان کے ہم قریب نہیں ہیں، لیکن جو مستحبات ہیں ان کو ہم ایسا کرتے ہیں جیسے یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھنا میرے عزیزو، کتنا اچھا ہوگا کہ اگر آپ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب کو پیسے دے دیں، کسی غریب کے لیے انتظامات کرا دیں، اس کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس دن اسپیشل پریوار والوں کی دعوت ہوتی ہے، خاندان والوں کو اسپیشل بلایا جاتا ہے، دوست احباب بلائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حق کس کا ہے؟ وہ ان غرباء کا حق ہے میرے عزیزو کہ جن کو پورے سال یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں۔
ان کو پورے سال تک یہ چیز یہ کھانے میسر نہیں ہوتے ہیں کہ جو آپ نے یہ مقدس ایام میں بنائے ہیں، مقدس دنوں میں بنائے ہیں۔ تو حقیقت میں تو یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ پریوار والوں کو نہ بلاؤ، رشتہ داروں کو نہ بلاؤ، یا اپنے خاندان والوں کو نہ بلاؤ، عزیز و اقارب کو نہ بلاؤ، لیکن میرے عزیزو سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان غرباء تک وہ چیزیں پہنچا دیں کہ جن تک وہ نہیں پہنچی ہیں اور وہ پورے سال ان کو میسر نہیں ہوئی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کی خواتین اگر کسی گھر میں فاتحہ نہ لگے تو پھر اس کو ایسی شک بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، پھر پورے سال اس کو لان تان کیا جاتا ہے کہ تو نے فاتحہ نہیں لگوائی، تو نے کنڈوں کی فاتحہ نہیں لگوائی، اب تو بربادی کی طرف جائے گا، اب تو ختم ہو جائے گا، اب تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ارے یار حساب نہیں ہے کسی کے پاس میں تو کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں کہ پورے 1 کنٹل کنڈے بنائے جائیں گے یا 20-25 کلو کھیر بنائی جائے گی تبھی فاتحہ خوانی ہوگی، ایسا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں لگوائیں، ضرور لگوائیں اگر آپ کے پاس میں انتظام ہے۔ اور یاد رکھیں 22 رجب کو اگر آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو ساتھ میں میرے عزیزو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا کریں، کیونکہ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا بھی دن ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ہے میرے عزیزو حقیقت میں وہ 15 رجب ہے۔